أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی روح ہے، روح توحید کی بھی روح ہے، اور محبت پیار کی چاشنی جو ہے، اس کی لذات جو ہیں وہی چکھ سکتا ہے جو قرآن سے محبت، پہلے دل کو اللہ سے جوڑے، محبت کرتے ہوئے، پیار کرتے ہوئے، اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے، جب وہ نماز سے پہلے اپنے اعضاء کو درست کر لے گا اور نفس کو لگام دے کر، دل کو متوجہ دے کر اللہ کی طرف ففروا الی اللہ ہوگا، تو پھر اس کی اصل روح جو ہے نا، نور الہی، پھر وہ دل کے دروازے پر آتا ہے اور اندر دیکھتا ہے کہ اس میں کیا ہے، خواہشات ہیں، لذات سے بھرا ہوا ہے، یا یہ ظرف اس کا خالی ہے. ہاں جی، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. کیا اس میں دنیا کی محبت تو نہیں ہے؟ کیا دنیا کے امراض تو نہیں اس نے لگا رکھے؟ کیا دنیا کو اپنا خدا تو نہیں بنا رکھا؟ کیا حسد، بغض، تکبر، غرور، جھوٹ، برائیاں، تو یہ سب کچھ جو ہے نا، یہ جب تک ہم ان اپنی برائیوں پر توجہ نہیں دیں گے، دل پر توجہ نہیں دیں گے، دل کو رجوع الی اللہ کی طرف نہیں لے جائیں گے، دل کو اندر سے دنیا کی محبت سے خالی نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں تو کھل کر بیان کر دیا گیا ہے. تو اس لیے صرف اس میں اللہ کی محبت ہو تو نور الہی گاہے بگاہے اللہ توجہ فرماتے ہیں ہر انسان کے اندر، تو اس کو پھر وہ دروازے پر آتا ہے. پھر اس کو اللہ کا امر بھی ہے کہ ان اللہ بالغ امری، تو اللہ پھر کر کے بھی دکھاتے ہیں اپنے امر کے ساتھ. تو حکم جب اللہ کا ہو جائے تو پھر کن فیکون ہوتا ہے. اس لیے اللہ کر کے دکھاتے ہیں. اللہ بے شک اس بات کا بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے، تو اس لیے ہم محبت کرتے ہوئے قرآن پڑھیں، پہلے دل کو خالی کریں دنیا کی محبت سے. اگر دل میں کوئی بات ہے تو اس سے ڈسکس کریں. اور یہ جو بھائی بن کر نفس ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو تو قتل کرنا ہی کرنا ہے. تو سیف اللہ کی تلوار سے یہ قتل ہوتا ہے. تو جب تک یہ قتل نہ ہو، یہ ساتھ رہتا ہے اور غالب آ جاتا ہے. کتنے دن اس کے ہم، کیونکہ یہ ہمیں نظر تو نہیں آتا، تو اس بھائی کا قتل ضروری ہے. نفس کیا ہے، آگے بھی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ انسان جیسا انسان کے اندر موجود ہے، جو لذات، شہوات کی خواہشات پورا ہونے کے باوجود زور لگاتا رہتا ہے. تو اپنے ساتھ متوجہ رکھتا ہے، اپنے ساتھ لپیٹے رکھتا ہے، اپنے کاموں میں لگائے رکھتا ہے، تو اور برائی پر اکسائے رکھتا ہے. اس لیے اس کو پہچانیں. جب اس کی پہچان ہو جائے گی پھر اللہ طاقت بھی دے دیں گے اس سے لڑنے کی. تو اور دنیا جو ہے وہ سب کی ماں بنی ہوئی ہے. جب تک اس ماں سے دوری نہیں ہوگی اس وقت تک ہم سدھر نہیں سکتے. یہ اپنے ساتھ لگائی رکھتی ہے، مشغول رکھتی ہے، خدا را. اور تیسرا سب سے بڑا کھلا دشمن وہ شیطان ہے، جو دنیا کو بھی ہمارے سامنے چمکا کر پیش کرتا ہے اور نفس کو بھی وسوسے ڈال کر ہمارے پیچھے لگائے رکھتا ہے. تو یہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو مختصر یہ ہے کہ ہمیں اپنی ول پاور جو اللہ نے ہمیں طاقت دے رکھی ہے اس سے، ان دشمنوں سے باخبر رہنا ہے. اور پھر اللہ نے پھر کہہ دیا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. میں نے تجھے پیدا کر کے ایسے یوں ہی پیدا نہیں کیا، پیدا کر کے ایسے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا. تو اللہ تو کھل کر ہم سے بیان کر رہے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. دیکھیں کتنی تفصیل سے اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے. جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے.
دیکھیں اللہ ہمیں کھل کھل کر بیان کر رہے ہیں الحمدللہ، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ تو پھر اللہ یہ بھی بتا رہے ہیں ساتھ میں کہ جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ لہو و لعب، کھیل کود، دل کا بہلاوا تو ہے مگر بے مقصد نہیں ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی برائیوں کو وہیں چھوڑ کر اس میں سے اچھائیاں لے کر آخرت کے اعمال کو بہتر کرتے جائیں اور اللہ کے خزانے میں جمع کراتے جائیں۔ نیکیاں سب کے پاس چل کر آتی ہیں، اللہ سب کو توفیق دیتے ہیں، پکڑتا کوئی کوئی ہے، یاد رکھیں۔ تو اس لیے بے مقصد ہمیں پیدا نہیں کیا گیا، حلال طریقے سے زندگی گزارنا، اپنے فرائض کو ادا کرتے رہنا، حقوق پورے کرتے رہنا، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہیں، یعنی فرائض ہیں، ہر نعمت اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا، اللہ کو مقدم رکھنا ہر عمل میں کہ میں اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یا اللہ تو راضی ہو جائے، تو مجھے توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے، کوئی بھی کام کریں یہ تیرے دیے ہوئے مال سے میں خرچ کر رہا ہوں، یعنی خواہ اپنے اوپر لگائیں۔ رزق جو ہے نا، رزق میں صحت بھی ہے، رزق میں خوشحالی بھی ہے، رزق میں تندرستی بھی ہے، رزق ہر چیز کے جو اللہ نے اپنے خزانے بنا رکھے ہیں ہر ایک کو مستفیض اور اپنے ساتھ اپنی صفات کے ساتھ متصف کیا ہوا ہے، لیکن ہم توجہ نہیں کرتے، ہم ان پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ دنیا امتحان بھی ہے اور آخرت کی کامیابی کی کھیتی بھی ہے۔ تو ظاہری عبادات کی کثرت جو ہے نا، بلم بعور کا واقعہ سنا ہے، 350 کتنے سال اس نے عبادت کی اور آخر میں انجام اللہ نے کتا بنا دیا۔ تو ظاہری عبادات کی کثرت جو ہے نا یہ کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی ہے ظاہری کردار، یعنی حقوق اللہ، حقوق العباد، ظاہری عبادات، ظاہری فرائض کو انجام دیتے ہوئے کردار کو باکردار ہونا ہے۔ جو باکردار ہوتا ہے اور وہ عمل لکھا جاتا ہے، وہ نیکیاں بنتی ہیں، وہ جمع ہوتی ہیں ہمارے لیے۔ اس لیے محبوب اللہ کے جو محبوب بندے ہیں نا ان کو میں دیکھتا رہتا ہوں، ان کی جو پہچان ہے وہ ظاہری کردار ہے۔ تو یہ ہاتھوں سے کسی کی خدمت کر دینا، جیب سے مال نکال کر کسی کی خدمت کر دینا، تن من دھن اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تو یہ صبر کرتے ہوئے، شکر کرتے ہوئے، صدق دل سے، فرما برداری سے، سخاوت کرتے ہوئے، عاجزی رکھتے ہوئے، اور یہ ظاہری عبادات جو ہے نا یہ سحر کے وقت کی جو توبہ استغفار ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ یہ آوازیں سنائی دیتی ہیں سننے والوں کو جو سننے کا شغف رکھتے ہیں۔ الصابرین، الصادقین، القانتین، المنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ 5 صفات جو قرآن نے بیان کی ہیں، اللہ نے کہی ہیں، 5 صفات کردار انسان میں یہ ہونی چاہیے۔ جب یہ ہو جائیں گی تو انشاءاللہ ہم ناجے ہی ناجے ہیں، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ اللہ ہمیں توفیق دے ان باتوں پر عمل کرنے کی جن سے اللہ راضی ہوں، ایسا اللہ ہمیں بنا دے جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ کی چاہت کے ساتھ جڑ جائیں، دل سے اللہ کے ساتھ جڑ جائیں۔ جب دل سے کوئی بھی عمل کریں پہلے اللہ سے دعا کریں، جڑنا ہے، اللہ سے بات کرنی ہے، یا اللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، یہ چیز کرنے جا رہا ہوں، یا اللہ میری مدد فرما اور تیری رضا کے لیے۔ تو یہ اتنا کہہ دینا ہی نا اللہ کو ایسا پیار آتا ہے، ایسی محافظین کی لشکر اللہ فرشتے ساتھ کر دیتے ہیں مانگنے سے، تو اللہ سے مانگ کر کبھی کوئی شرمندہ بھی نہیں ہوتا۔ تو امن، سلامتی، خیر و عافیت، سکون چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اللہ کو راضی رکھنا پڑے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی زبان کو درود پاک سے تر رکھنا پڑے گا۔ اگر زبان سے نہیں کرتے تو پھر دل تو ہے نا، یعنی ہاتھ کام میں اور دل اللہ کی یاد میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے پڑھتا ہے، یہ اعضاء نا یہ پڑھتے ہیں، میں نے آزما کر دیکھا ہے، یعنی یہ ان اعضاء کو اللہ نے زبان دے رکھی ہے،
تو ان سے کام لیں اور اللہ ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔